بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصیٰ کے قریب چند اہم مقامات کی فہرست دی گئی ہے۔ پتھر کی گنبد، مغربی وال، ہیکل پہاڑ، کلیسیا آف ہولی سپلچر، زیتون کا پہاڑ، ڈیوڈ کا شہر۔ کیا مسجد اقصیٰ کو جنات نے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی، تاہم چونکہ حضرت داؤد کی المناک موت ہوئی، ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے جنات کی مدد سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان بن داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگیں: وہ فیصلہ جو اس کے فیصلے کے موافق ہو، ایک ایسا غلبہ جو ان کے بعد کوئی نہ ہو، اور یہ کہ کوئی اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے نہ آئے لیکن وہ گناہوں سے اسے پاک نکلے گا جس دن اس کی ماں نے اسے چنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں قبول ہوئیں اور میں نے تیسری بھی قبول کی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کچھ ایسے جن تھے جو اپنے رب کے حکم سے اس کی نگرانی میں کام کرتے تھے، اگر ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے انحراف کرتا تو ہم نے اسے بھڑکتی آگ کے مزہ چکھایا۔ انہوں نے اس کے لیے کام کیا جیسا کہ وہ چاہتا تھا، محرابیں، مجسمے، حوضوں کے برابر بڑے حوض اور کھانے پکانے کے کڑوے اپنی جگہوں پر لگاتے تھے۔ کام کرو، داؤد کے خاندان شکریہ کے ساتھ لیکن میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ مسجد اقصیٰ کس نے بنوائی؟ تاریخ اسلام کے مطابق ابتدا میں مسجد اقصیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، تاہم ان کے انتقال کے بعد مقدس مسجد کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی باقیات تلاش کرنے اور اس کی تعمیر نو کے لیے بیت المقدس کا سفر کیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بابرکت سرزمین میں رہنے لگے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے فلسطین چھوڑ کر مصر چلے گئے، جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا اور اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی بنیاد ٹوٹنے لگی اور اسے شدید نقصان پہنچا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہادر اور مضبوط ترین رسول حضرت داؤد علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا حکم دیا۔ تعمیر کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام مسجد کے احاطے میں نماز ادا کرتے تھے، تاہم مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ المناک طور پر انتقال کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ان کے پیارے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیراتی کام کو جاری رکھا۔ اس نے جنات کو حکم دیا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر میں اس کی مدد کریں اور اس طرح جو ڈھانچہ ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ در حقیقت جنوں نے بنایا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، تمہیں زیادہ حاصل ہونے کی امید کے ساتھ درجہ ذیل 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کے لیے خاص سفر نہیں کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ کی مقدس مسجد، میری یہ مسجد اور مسجد الاقصیٰ۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، 3 مساجد کے لیے ایک خاص سفر کیا جا سکتا ہے: مسجد مقدس یعنی کہ کعبہ، میری مسجد، اور مسجد یروشلم یعنی کہ مسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی اپنے گھر میں نماز ایک ہی نماز ہے، اس کی اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے اس کی نماز کا ثواب 500 ہے۔ مسجد اقصیٰ یعنی کہ مسجد الاقصیٰ میں اس نماز کا ثواب
5000 نمازوں کا ہے۔ میری مسجد مسجد نبوی میں اس کی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ہے اور کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامی معلومات ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔